اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو کہاں چل رہی تھی؟ منصوبات شروع ہوئے تھے. منصوبات میں مفعول مطلق میں پڑھ چکے ہیں. مفعول مطلق کیسے کہتے ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں اور کام کتنا ہوتا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مفعول مطلق کی کون کون سی چیزیں نیابت کرتی ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جی مفعول مطلق موقت کی. مفعول مطلق کی وہ قسمیں بتائیں تھی نہیں. مفعول مطلق کی تعریف کیا بتائی تھی؟ ایک ایسا مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتا جو ہے، اپنے ہی مادہ کے اپنے ہی جیسے فعل کے بعد آتا ہے جی، اور یا اس کس لیے آتا ہے؟ تاکہ اس کی تاکید کرے یا نوعیت بیان کرے یا عدد بیان کرے. پھر بتایا تھا مفعول مطلق کا عامل تین چیزیں ہو سکتی ہیں، فعل، مصدر اور وصف. فعل اگر ہوگا تو اس کی شرط کیا بتائی تھی کہ متصرف ہو اور تام ہو. ٹھیک ہے. فعل جامد جیسے فعل مد ہے وہ نہ ہو، فعل سم ہے وہ نہ ہو، اور تام ہو یعنی ناقص نہ ہو، فعل ناقص نہ. اور وصف ہو تو وصف سے مراد یہ تھا کہ وہ حدث پہ دلالت کرے، ثبوت پہ دلالت نہ کرے. تو حدث میں تو اس میں فاعل، اس میں مفعول. اور اگر مصدر عامل ہو تو وہ اس کے مماثل ہو، یعنی لفظ اور معنی میں اس کے مفعول مطلق کے جیسا. پھر یہ بتایا تھا کہ مفعول مطلق اگر تاکیدی ہو تو اس کی دو چیزیں نیابت کرتی ہیں. تو اس کا مرادف ہم معنی جیسے قمت وقوفاً، یا جو اس کے مادے میں شریک ہو جیسے اس میں مصدر ہو اس کا، یا مصدر ہو لیکن دوسرے فعل کا. یہ چیزیں اس کی کیا کرتی ہیں؟ نیابت کرتی ہیں مفعول مطلق تاکیدی کی. اور اب بات مفعول مطلق تاکیدی کی نیابت دو چیزیں کرتی ہیں، لیکن مفعول مطلق مبین کی نیابت 7 چیزیں کرتی ہیں. 7 چیزیں مفعول مطلق تاکیدی کی اس کی نوعی کی کیا کرتی ہیں؟ نیابت کرتے ہیں. ینوب عن المفعول المطلق المبین. ہاں، سبعۃ اشیاء. ینوب عن المفعول المطلق المبین سبعۃ اشیاء. کون کون سی چیزیں ہیں جو مفعول مطلق مبین کی نیابت کرتی ہے؟ کہ کل اور بعض. لیکن مضافتین در حالی کے دونوں مضاف ہوں الی المصدر، مصدر کی طرف. کل الجد، بعض الجد، بعض المیل. جد جد طالب، و طالب علم نے کوشش کی. کل الجد مکمل کوشش. یا مال بعض المیل رجحان پیدا کیا کچھ نہیں ہے. نہیں، ایک چیز ہے جو مفعول مطلق نوعی کی نیابت کرتی ہے وہ کل اور بعض ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو مصدر کی طرف. دوسرا العدد والآلۃ المعہودہ لفعلہ. عدد اور ایک آلہ کہ جو اس کے فعل سے لیا گیا ہو. جیسے جلد المجرم جلد یعنی جلد المجرم 50 جلدتن، کوڑے مارے گئے مجرم کو 50 کوڑے. یعنی وطعنتہ رمحا، میں نے اس کو تیر مارے. تیسرا ضمیر اس کی نیابت کرتی ہے مفعول مطلق نوعی کی. جیسے علمتک تعلیما لا اعلمہ احدا. تو علمتک تعلیما لا اعلمہ، لا اعلمہ احدا کہ جس کو، ٹھیک ہے، کہ جس کو میں نے کسی کو تعلیم میں نے نہیں دی. میں نے تجھے وہ تعلیم دی جو میں نے کسی کو نہیں دی. ہو جو ہے وہ تعلیمن کی طرف پڑھ رہا ہے نا، اس کی نیابت کر رہا ہے. الصفت و صفت نیابت کرتی ہے مفعول مطلق نوعی کی. جیسے خاطبتہ احسن خطاب،
ٹھیک ہے، خاطبتہ میں نے اس سے مخاطب ہوا، احسن، تو احسن کیا ہے؟ احسن صفت ہے. النوعیت والہیئت، نوعیت اور ہیئت بھی مفعول مطلق نوعی کی نیابت کرتی ہے، جیسے یموت الکافر میتۃ سوء. دیکھیے نوعیت ہے نہیں ہے، کیسا موت؟ میتۃ سوء، بری موت. یعیش المؤمن عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیۃ. ہیئت اور کیسی موت؟ مومن کیسے جیتا ہے؟ راضی ہے. اب آ گیا یہ. اور کیا چیزیں نیابت کرتی ہیں مفعول مطلق کی؟ الاشارہ، الاشارہ. جیسے اکرم تو ذالک الاکرام، ذالک نیابت کر رہا ہے مفعول مطلق نوعی کی، مفعول مطلق نوعی ہے. ما اور ایو، ما اور ایو بھی نیابت کرتی ہے مفعول مطلق نوعی کی، لیکن الاستفہامیتان او الشرطیتان. ما اور لا استفہامیہ یا شرطیہ، ما اور لا یا تو استفہامیہ والے ہوں یا شرطیہ والے، یہ دو چیزیں بھی مفعول مطلق نوعی کی نیابت. ہاں میں نے کہا تو ما اور ایو دو کو کہہ دیا. جیسے ما فعلتا، ما فعلتا ہے، ما استفہامیہ ہے نہیں ہے. ایا سیرین سرتا، تو یہ کیا مفعول؟ ما استفہامیہ اور ایو استفہامیہ ہے یا شرطیہ ہوں. ما تطلب اطلب، جو تو طلب کرے گا میں طلب کروں گا. تو ما کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق نوعی کی نیابت کرائی. استفہامیہ اور شرطیہ ہو. ما اور ایو بھی مفعول مطلق نوعی کی نیابت کرتے ہیں. کون سے ما اور ایو؟ استفہامیہ اور شرطیہ، استفہامیہ ہوں یا شرطیہ. ما تطلب اطلب یہ مائے شرطیہ ہے. این تو عاشر و عاشر یہ بھی، یہ ایو یہ شرطیہ ہے. یہ نیابت کرتے ہیں، یعنی یہ مفعول مطلق کی جگہ آئیں گے، یہ مفعول مطلق کہلائیں گے. فائدۃ ھذہ جمیعھا تنصب علی المفعولیۃ المطلقۃ. یہ سب کے سبھی 7 مقامات جو ہیں یہ منصوب ہوں گے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر. اب جو یہ ہے نا ما فعلتا، ما استفہامیہ کیا؟ مفعول مطلق نوعی ہے. ایا سیرن سرتا یہ بھی ایو منصوب ہے محلن، کیونکہ مبنی ہے تو محلن منصوب ہوں گے. کما ینصب المصدر نیابتاً، جیسا کہ مصدر اس کی نیابت میں منصوب ہوتا ہے ایسے ہی یہ چیزیں بھی منصوب ہوں گی. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ 7 چیزیں جو مفعول مطلق نوعی کی نیابت کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی طرح منصوب ہوں گے، نوعیت بیان کریں گے اور منصوب ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے بعض چیزیں محلن منصوب ہوں گی. ابھی کہہ رہے ہیں ان الفعل الناصب، وہ فعل جو نصب دیتا ہے للمفعول المطلق، مفعول مطلق کو. فعل ناصب مفعول مطلق، مفعول مطلق کو نصب دینے والا فعل یحذف وجوبا، واجباً حذف ہو جاتا ہے فی 5 مواضع، 5 مقامات پر. فی 5 مواضع یعنی 5 مقام پر مفعول مطلق کو نصب دینے والا فعل حذف ہو جاتا ہے وجوباً. کب؟ الموضع الاول اذا كان المصدر بدلا من فعله، جب کبھی مصدر فعل کا بدل ہو، جیسے قیاما لا قعودا. تو یہاں پر دیکھیے قیاما لا قعودا فعل کہاں ہے؟ حذف ہے، وجوباً حذف ہے. کیوں؟ کیونکہ مصدر فعل کا بدل ہے. قیاما لا قعودا یعنی اصل میں کیا تھا؟ قم لا تقعد. قیاما لا قعودا جی قم کھڑا ہو جا، لا قعودا یعنی لا تقعد، تو فعل کا بدل ہے یہ مصدر. تو یہاں پر مفعول مطلق کامل کا حذف کرنا فعل کا واجب ہے. فائدۃ، اب یہ حذف کرنا واجب جو ہے قیاسیون، قیاسی ہے، یہ قاعدتاً ہے. یہ مفعول مطلق کو حذف کرنا، مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے ایک مقام کا. وجوباً حذف ہوتا ہے جب مصدر فعل کا بدل ہو، اور یہ چیز قیاسی ہوتی ہے طلب میں جی، امرن و نہین و دعاءن او استفہاما للتوبیخ او التعجب. طلب سے مراد یہاں پہ طلب میں کون کون سی چیزیں جائیں گی؟ امر، نہی، دعا، 3 استفہام توبیخی اور تعجب. یہ 5 چیزوں میں یہ چیز قیاسی ہے. کیا کہ مفعول مطلق کا عامل فعل حذف ہوتا ہے. جی بولیے. جی
عامل حذف اور یہ کیوں بدل ہوتا ہے؟ بدل جب مصدر بدل ہو فعل کا، جیسے ضربن الجانی، ضربن الجانی الجانی، یا اجتہادن لا تکاسلن، ہاں دیکھیے لا تکاسلن، یا سقین و سعدن و رعین، اور یہ کیا ہے؟ لرجال الخیر، یا نبأ وتبن یہ تبن ہے، جی اور آگے وہ سحقن وسحقا وجدعن لرجال السوء. رجال السوء وقولك آئیے تو یہ ضربن فعل امر کا بدل ہے، اضرب ضربن یعنی لا تکاسلن اجتہد اجتہادن لا تکاسلن، سقین و سعدن و رعین لرجال الخیر، اچھے لوگوں کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ سقین سعدن رعین، یا زیادہ مثال کرتے ہیں. تبعا و سحقن و جدعن برے لوگوں کے لیے کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بات، یہ لفظ کو قولک علومن و انت کریم الحسب، دعا کے لیے شاید، ٹھیک ہے، یا قولک یہ کیا ہے؟ اسجنا و قتلا و اشتیاقا و غربتا، اما فی الخبر فیستعمل قلیلا، لیکن خبر میں یہ بات کم یوز ہوتی ہے کہ کا قول کا عند تذکر النعمہ، جب نعمت کا آپ تذکرہ کرتے ہیں اس وقت آپ حمدن و شکرن لا کفرن، وعند تذکر الشدہ، جب مصیبت بیان کرتے ہیں تب آپ کہتے ہیں صبرن لا جزعن، وعند ظہور معجب، تعجب والی چیز کوئی ظاہر ہو تب آپ کہتے ہیں عجب، کہتے ہیں نا عجب، سب کے الگ الگ مثال وعند الامتصال وسمعا وطاعا، جب آپ کسی کا کام بجا لاتے ہیں امتصال المولا تب آپ سمعا وطاعتا، میں کہوں پانی پلانا یہ کر کے لانا سمعا وطاعتا، وعند خطاب مرضی عن افعل ذلك کرامتا وسرعتا، جس سے آپ راضی ہیں اس کے خطاب، اس سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے خطاب کرتے وقت میں ایسا کروں گا کرامتا وسرعتا، جلدی سے اور اچھے سے، وعند خطاب مغضوبیہ، جس برے کام کی وجہ سے جب کوئی اچھا کام ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں میں اس کرام اور جلدی اور سے کروں گا، اور جب اگر برا کام ہو کوئی لا افعل ذلك لا کیدا ولا ہما، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں یہاں پر قیاسی ہے، مفعول مطلق کے فعل کا حذف کرنا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ ان چیزوں میں یہ قیاسی ہے. اذا اتا به تفصیلا، دوسرا مقام کب ہے مفعول مطلق کا فعل حذف ہوتا ہے؟ اذا اتا به، اذا اتي به، جب اس کو لایا جائے کسے؟ مصدر کو، مفعول مطلق کو، تفصیلا تفصیل کے لیے، عاقبت ما قبلہ، اپنے ما قبل کی عاقبت بیان کرنے کے لیے. یاد ہے نہیں؟ اما تمنون منن، جیسے الناس یجاہدون للموت اما خلاصا و اما ہلاکا، لوگ جنگ موت سے مجاہدت کرتے ہیں یا تو خلاص پانے کے لیے یا ہلاک ہونے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ تفصیل آپ کو نکال کیا ہے نا، تفصیل کے لیے آئے جب مصدر اپنے ما قبل کی عاقبت کو بیان کرنے کے لیے آئے، یہاں پر جی خلاصن اور ہلاکن ما قبل کی جو یجاہدون للموت ہے، ما قبل اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کب تک مجاہدت کرتے ہیں موت سے؟ یا خلاصن اور ہلاکن، یا متا کرر المصدر، یا متا کرر المصدر، جب مصدر کی تکرار ہو، المستند الی اسم ذات، اور اس کو اسناد دی گئی ہو اسم ذات کی طرف، او حسرا، یا محصور فی ہو، محصور کیا گیا ہو، یا عطف علیہ مصدر، یا اس کے اوپر ایک اور مصدر کو عطف کیا گیا ہو. دیکھیے یہ بات کو سمجھ گیا، میں الگ الگ کر کے بتائی تھی، انہوں نے ایک ہی جگہ بتا دی. اس میں کیا تھا؟ جب مصدر ما قبل کی عاقبت کو بیان کرنے کے لیے آئے تو مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے. جی مصدر مقرر ہو، ٹھیک ہے، ایک سے دو سے زیادہ مراد لے گئے ہوں، لبیک و صادق، ٹھیک ہے، اس میں ذات یا حسرا او عطف علیہ مصدر، الغلام بکاء بکاء، دیکھیے مصدر مرکب ہے، یا ما انت الا سیرا انما انت سیرا، ہے نہیں، المریض لا اکلا ولا شربا، ولا شربا، دیکھیے ایک اور عطف کیا گیا. یا اذا کان المصدر مؤکدا لنفسه، خود مصدر مؤکد ہو اپنے آپ کے لیے، وہ الواقع ہو، یہ کب واقع ہوتا ہے؟
بعد جملت ایک جملے کے بعد لا تحتمل غیرہ اس کے علاوہ کچھ اور، یعنی مصدر مؤکد ہو اپنے ہی لیے، اور یہ کب ہوتا ہے کہ ایک ایسے جملے کے بعد واقع ہو کہ جو اس کے علاوہ کو لیے ہوئے نہ ہو، بس یہی معنی ہو اس کے لہو علیہ الفن عرفن، تو یہاں پہ عرفن لہو علیہ اقراری تو ہے نا، لہو المیراث شرعن، ٹھیک ہے آئیے اور اور ایک مقام کیا ہے جہاں مفعول مطلق کامل کو حذف کرتے متستعمل المصدر لدفع ما فی الجملۃ التي قبلہ من احتمال المجاز، جب کبھی بھی مصدر کو استعمال کیا جائے لدفع ما فی الجملۃ التي قبلہ من احتمال مجاز جو پہلے جملے میں پایا جا رہا ہے اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے جب استعمال ہو، جیسے انتاخی حقاً، احتمال یہ ہے کہ انتاخی میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا مجازی بھائی ہو، ایسے کہہ رہا آپ میرے بھائی ہو، دینی بھائی، لیکن اس مجاز کو اس کے جو وہ ہو رہا ہے احتمال ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کا حقاً حقیقی ہو، تو پھر اس کا مطلب حقیقی بھائی ہے نہ کہ ویسا، ان مقامات پر حذف کرنا واجب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج